الفاسقون سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ تم بہترین امت ہو، انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم بھلائیوں کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ اور اگر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں اور اکثر فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی ابتدا اللہ رب العالمین نے ایک بہترین بات سے شروع کی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین جماعت ہو، ایک بہترین امت ہو۔ اس سے سبق یہ ملا کہ انسان جب گفتگو کرے، بات کرے، تو بات کی ابتدا سامنے والے کی اہمیت کے ساتھ کرے، اس کے بارے میں اچھا سوچے، مثبت سوچ کر رکھے۔ یہ اسلوب قرآن حکیم بتاتا ہے بات کرنے کا اسلوب، کیسے بات کرنا ہے۔ سامنے والے کے تعلق سے اگر ہم نیگیٹو سوچتے ہیں، پازیٹیو نہیں سوچتے ہیں، تو آپ یہ توقع بھی نہ رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ پازیٹیو کرے گا یا ہمارے ساتھ کچھ مثبت کام کرے گا۔ کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت۔ آدمی جو اپنے بارے میں سنتا میں ایک اچھا انسان ہوں، میرے بارے میں سامنے والا اچھا گمان رکھتا ہے، اچھا خیال رکھتا ہے، تو فوراً اس کے ذہن و دماغ آپ کے تعلق سے بڑا اچھا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ آپ اس کے بعد کہیں گے، وہ آدمی اس کام کو یا اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس کام کو کرنے کے لیے راضی ہوگا، آمادہ ہوگا۔ لیکن اب پہلے ہی آپ اس کو اگر ابتدا کرتے ہوئے اگر صحیح بات سے اس کو نہیں، یا اس کو خطاب سے انداز میں نہیں کریں گے، اس کو صحیح لقب سے پکاریں گے نہیں، تو وہ آدمی تجارت ہے۔ فرمایا تم ایک بہترین امت ہو۔ کیوں ہو بہترین امت؟ خیر تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ اس کی وجہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو امت محمدیہ ہے، یہ صرف اور صرف محمد کے ماننے والے کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ للناس یہ پوری یونیورسل جو ہے شخصیت بتائی گئی ہے امت کی، پوری امت کے لیے۔ للناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسانیت کے لیے نکالی گئی۔ تمہارا کام ہی ہے انسانیت کے مسائل کو حل کرنا، تمہارا کام ہی ہے کہ امت کے انسانوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل دینا۔ یہ کون دے گا؟ امت اسلامیہ، امت محمدیہ۔ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب اتنا بڑا لقب اللہ رب العالمین نے دے دیا کہ تم بہترین جماعت ہو، بہترین امت ہو، تو صرف لقب پانے سے تو کام نہیں بننے والا۔ ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو۔ تو انسان اگر اس ٹائٹل کو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میں بہترین امت میں سے آ جاؤں، بہترین امت میں میرا بھی شمار ہو جائے، تو دو کام کرنے ہوں گے۔ کون سے کام؟ تأمرون بالمعروف، پہلا کام بھلائی کا حکم دینا، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکنا۔ معروف جس بھی درجے کا ہو یعنی بھلائی نیکی، اور منکر جس بھی درجے کی یعنی برائی شر۔ تو امت محمدیہ میں یا امت خیر امت میں شامل ہونے کے لیے اس فرد کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ برائی کو دیکھ کر چپ نہیں رہتا اور بھلائی کے کرنے کا حکم دیتا رہتا ہے۔ اس سے آیت کریمہ سے جو تربیتی اسلوب ہم کو ملا یا تربیتی فائدہ جو ہمیں ملا وہ یہ کہ ہمیشہ پازیٹیو رہے، نیگیٹو نہیں۔ اور شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں یہ بات کہی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آیت کو ترجمہ میں آپ کو نہ رکھ کر میں آپ کو شاعر کے انداز میں بات بتاتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، شجر کی شاخ میرے دوست ہلانا ہوگا۔ شجر میں پیڑ، شجر کی شاخ میرے دوست ہلانا ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ تو ہم دن رات یہ شکوہ گلا کرتے رہے، ارے برائی بہت بڑھ رہی ہے اور بھلائی کا زمانہ نہیں رہا، یہ بول کر کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ حاصل کیا ہوگا؟ آپ کے پاس اللہ نے جو دیا، آپ کو دیا ہے، عطا کیا ہے،
اس دیے کو جلا دیں. دیکھیے اگر جہاں اندھیرا ہے, اگر آپ نے اپنے حصے کا دیا جلا دیا تو اتنی روشنی تو ہو ہی جائے گی. کسی جگہ روشنی نہیں ہے, اندھیرا ہے, سب کہہ رہے ہیں اندھیرا ہے اندھیرا ہے, تو کیا اندھیرا دور ہو جائے گا؟ اندھیرا سوچے گا سب میری شکایت کر رہے ہیں, ہم یہاں سے بھاگ لیں. تو اندھیرا نہیں بھاگنے والا. ضرورت کیا ہے, آپ اپنے حصے کا دیا جلا دیں, ہو جائے گا. آپ کو جہاں برائی لگتی ہے اس سے روکنے کی کوشش کریں. سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اندر کے انسان کو سدھارنے کی کوشش کریں. شیطان کا سب سے بڑی چال کیا ہے معلوم ہے؟ وہ آپ کو آپ کے اندر کی برائی نہیں دکھاتا, دوسروں کے اندر کی برائی دکھاتا. دیکھیے نا وہ کیسے ہے, ان کی دیکھیے زندگی میں کیا چل رہا ہے, ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے, دیکھیے اپنے اندر کیا چل رہا ہے یہ نہیں دکھاتا ہے. اپنے آنکھ کے اندر جو تنکا گیا ہے وہ نظر نہیں آتا انسان کو, اور دوسروں کی پوری جسم اور زندگی میں کیا چل رہا ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے. قرآن حکیم کہتا ہے پازیٹیو سوچیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, یہ دو کام کرو گے تو خیر امت میں جاؤ گے. اور آگے فرمایا وتؤمنون باللہ, ان دونوں کاموں کی بنیاد دنیا نہیں, ان دونوں کاموں کی بنیاد اپنی ذات نہیں. وتؤمنون باللہ, تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, یعنی ایمان اللہ پر رکھتے ہوئے یہ کام کرنا ہے. اس سے آتا ہے روحانیت. اگر وتؤمنون باللہ نہیں ہوگا تو اس سے مادیت آتی ہے, انسان چیزوں کا ہو کر رہتا ہے. روحانیت نہیں ہے تو کاموں میں برکت نہیں ہوگی. وتؤمنون باللہ سے بتا دیا گیا اپنے اندر روحانیت پیدا کریں. یہ سارے کاموں کا محنت اور مشقت کا صرف ایک ہی بنیاد ہے, وہ ہے وتؤمنون باللہ. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اسی کے لیے بھلائی کا حکم دیتے ہیں, اسی کے لیے برائی سے ہم روکتے ہیں, باقی ہمارا کچھ نہیں. کیونکہ برائی سے روکنے کی توفیق بھی وہی دے رہا ہے, اور بھلائی کا حکم دینے کی توفیق بھی وہی دے رہا ہے جس میں طاقت بھی ہوئی ہے. وتؤمنون باللہ. پھر آگے اس گروہ کے مخالف کون سا گروہ ہے اس کی بات کہی گئی. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا. اہل کتاب نے ایمان کی راہ نہیں چنی, کفر کی راہ چن لی, اس لیے ان کے لیے بہتر نہیں ہے. ایمان بہتر ہے کفر سے. اور خیر امت کے بالمقابل میں ان کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اہل کتاب کے اندر یہ بات تھی کہ وہ جب برائی جانتے, بھلائی جانتے, تو نہ تو برائی سے روکتے تھے اور نہ بھلائی کا حکم دیتے. لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دیتی بھی ہے اور برائی سے روکتی بھی ہے. آگے فرمایا منہم المؤمنون, اس اہل کتاب میں, اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ, ان میں کچھ مومن بھی ہیں, جیسے عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی عالم تھے, بعد میں اسلام لے آئے. اسی طرح نصارہ میں دیکھیں تو نجاشی بادشاہ, وہ بھی ایمان لایا. منہم المؤمنون, ان کا ذکر ہے. اور وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ, اکثر فاسق لوگ ہیں. اہل کتاب میں اکثر فاسق ہیں, یعنی وہ ایمان بھی نہیں لاتے اور اللہ کی اطاعت سے نکل گئے. فسق اصل میں کہا جاتا ہے نکل جانا. کس سے نکل جاتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ کی اطاعت سے اپنے آپ کو نکالنے کو فسق کہا جاتا ہے, فاسق کہا جاتا ہے. تو ہم اللہ کی اطاعت میں رہیں تب تو مومن کہلائیں گے, اللہ کی اطاعت سے باہر جا رہے ہیں تو فاسق کہلائیں گے. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی کہی وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ, اکثریت فاسق کی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حق اور باطل کا معیار تعداد نہیں ہوا کرتا. وہ یہ سوچے کہ جہاں تعداد زیادہ ہے وہ حق پر ہے اور جہاں تعداد کم ہے وہ باطل پر ہے, ایسا نہیں ہے. قرآن حکیم کے مطابق اکثریت تو باطل ہوتی ہے اور حق کم لوگوں کے ارد گرد ہوتا ہے. تو تعداد پر کبھی نہ جائیے. حق کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ تم جماعت میں رہو, حق تمہارے ساتھ رہے, جڑ سے تم تنہا ہی رہو. یعنی اگر تم تنہا بھی رہو گے تم اہل سنت والجماعت ہو. اب تم دیکھو کہ چاروں طرف تعداد اتنی زیادہ ہے تو یہ حق پر ہوگا, ایسا نہیں ہے. آپ تنہا بھی ایک جماعت ہو سکتے ہو, تنہا بھی حق پر ہو سکتے ہو. یہ کوئی معیار نہیں ہے. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ معیار تعداد نہیں ہوتی. آپ دیکھیں جہنمیوں کی تعداد جنتیوں سے زیادہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جہنم میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کا ریشو, نسبت کیا ہوگی؟ 1000 میں سے 999 جہنم میں جا رہیں گے, ایک جنت میں جا رہا ہوں. ریشو تو ہم جا رہے ہیں تو نسبت کتنا نسبت ہو, 99% تو جہنم میں جا رہے ہو, 1% جو ہے جنت میں جا رہا. تو یہ بتاتا ہے کہ تعداد کے زیادہ ہونے سے کوئی حق پر نہیں ہے اور تعداد کے کم ہونے سے کوئی ناحق پر نہیں ہے. حق وہ ہوتا ہے جس کے ارد گرد دلیل ہو, حق وہ نہیں ہوتا جس کے ارد گرد لوگ ہو.
مداری بھی تو بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے، کیا وہ صحیح ہوتا ہے؟ جادوگر بھی لوگوں کو اکٹھا کر لیتے، کیا وہ صحیح ہوتے ہیں؟ تو بہرحال وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ آیت کریمہ ہمیں سب سے پہلا درس یہ دیتی ہے کہ ہم پازیٹیو رہیں، مثبت سوچیں لوگوں کے بارے میں اور مثبت کام کرتے رہیں، کبھی گلے شکوے رونا نہیں، ہمارے حصے میں جو ذمہ داری ہے وہ ضرور کرتے رہیں۔ دیکھیے تھوڑے ہی وقت میں منظر بدلتا ہے، تھوڑے ہی وقت میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنی دعوت کا، اپنے کاموں کی برکت نظر آئے گی اور اپنے کاموں کا فائدہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہمیں قرآن حکیم سے جس طرح سے رشتہ جوڑنا چاہیے اس طرح سے جوڑنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عنایت فرمائے، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور و فکر و تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین قرآن حکیم کو تو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، رب العالمین قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، رب العالمین قرآن حکیم کو ہمارے غموں کا علاج بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔